کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو صحابہ سر پہ رکھتے تھے؟ ایسا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین صحابہ کرام نے سینے سر پہ نہیں لگایا، تو یہ جھوٹا عکس ہے۔ بعض لوگ سینے پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اس کو سر پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ اپنے امامہ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پہ عکس ہے۔ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اس کی فضیلت بتاتے ہیں، کوئی آدمی نالین اپنے پاس رکھے گا تو گھر میں برکت آئے گی، گھر کی پریشانی دور ہوگی، اس کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اس کا کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو اس سے چیزیں غلط ہیں۔ میلاد شریف کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اور مستانے اپنے اپنے انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ محبتوں کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین شریف کا جو عکس ہے وہ اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، بعض اوقات اپنے سروں پہ سجاتے ہیں۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو تم نقش نالین اپنے سر پہ لگاتے ہو یا سینے پہ لگاتے ہو، ابھی مجھے ایک دوست نے ویڈیو سینڈ کی، مسجد نبوی شریف کے اندر شیخ مظفر نامی ایک غالباً مولانا ہے ان وہابیوں کا، اس نے جو ہے اس بات کا رد کیا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں نالین شریف کے کئی طرح کے عکس لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی نالین کا عکس نہیں ہے، یہ تو جھوٹا عکس ہے، اس کو تم کیسے نالین شریف کی طرف جو ہے اس کی نسبت کر سکتے ہو۔ اب یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نقش نالین شریف لگانے پر جو اعتراض کرتے ہیں، بھئی بات یہ ہے ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے غلام ہیں، تو ہم اپنے آقا کی نالین کا نقش اپنے سر یا اپنے سینے پہ لگاتے ہیں تو اس پر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جس کام سے ہمیں نہیں منع کیا، جس کام کو شریعت مطہرہ ناجائز نہیں کہتی، تو کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس فعل کے ارتکاب پر کسی کو مورد الزام ٹھہرائے۔ نقش نالین کے حوالے سے کہ یہ نقشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا ہے یا نہیں ہے، ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے چند باتیں جو ہے عرض کرتا ہوں۔ مواہب اللدنیہ مدارج النبوہ اور شفا شریف کے اندر واضح طور پر اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہوں ان چیزوں کی تعظیم کرنا یہ دین کے شعار میں سے ہے۔ اب یہ عکس جو ہے نالین پاک کا یہ بالکل درست ہے۔ یہ جو شیخ مظفر مدنی صاحب بات کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا یہ جھوٹا عکس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو چیز امت میں مشہور ہو جائے، جس طرح یہ نقش نالین ہے یہ مسلمانوں کے اندر مشہور ہو چکا ہے، تو یہ نقشہ جو ہے یہ اصل نالین شریف کے ہی مطابق ہے۔ اور پھر تبع تابعین کے زمانے سے ہر دور کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس نقش کو بنایا ہے۔ اب جس نقش نالین کی پوری امت کے اندر شہرت ہو چکی ہے اور جس چیز کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے، منسوب ہو جائے، عوام و خواص کے اندر مشہور ہو جائے، تو پھر اس کی تعظیم اور ادب یہ ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی باتوں کے لیے علم یقینی یا سند محدثانہ کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی، لہٰذا یہ جو مظفر مدنی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹا عکس ہے تو ان پر ضروری ہے کہ یہ اس بات پر دلیل پیش کریں۔ اب پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اس نقش نالین کو جو تم اپنے پاس رکھتے ہو اور تم یہ اپنے تئیں یہ گمان کرتے ہو اس کی بڑی برکتیں، تو یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اس نقش نالین پاک کی بہت برکتیں؟ اب ہم شیخ مظفر مدنی کی بات مانیں یا مواہب اللدنیہ کے اندر امام قسطلانی نے جو بات لکھی ہے اس کو مانیں۔ کیا فرماتے ہیں امام قسطلانی؟ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے۔ ان من امسکہ عندہ متبرکا بہ کان لہ امانا۔ نقش نالین کی آزمائی ہوئی برکات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام قسطلانی کہ جو نقش نالین کو اپنے پاس رکھے گا وہ ظالموں کے ظلم سے بچے گا، حاسدوں کے حسد سے بچے گا اور شیطان کے شر سے بچے گا۔ پھر مظفر مدنی صاحب جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا صحابہ نے اپنے سینے پر نقش نالین لگایا ہے، کیا صحابہ نے سر پہ لگایا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کے سینے پر جو بیج لگا ہے، آپ کے سینے پر یہاں جو بیج لگا ہوا ہے اور اس پر تصویر بھی آپ کی موجود ہے،
تو شیخ مظفر مدنی صاحب جو تصویر ہے نا یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے، تصویر کی اجازت نہیں ہے جو پرنٹ آؤٹ ہے۔ تو بھائی آپ جو یہاں پہ ایک بیج لگا کے بیٹھیں، کیا یہ صحابہ نے لگایا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر ایک جاندار کی تصویر ہے، کیا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں شامل ہے؟ اگر آپ کا یہاں پر یہ بیج لگانا یہ درست ہے جبکہ اوپر تصویر بھی موجود ہے، اگر یہ درست ہو سکتا ہے جناب، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش نعلین کو اپنے سینے یا سر پہ لگانا درست کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم سر پر یا سینے پر نقش نعلین لگاتے ہیں، وجہ اس کی یہ کہ ہم ادب کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ادب کا اور تعظیم کا دار و مدار یہ عرف پر ہوتا ہے۔ اب عرف کے اندر سینے پر اس بیج کو لگانا یا اپنے سر پر نقش نعلین پاک کو لگانا، اس کو عرف کے اندر تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ اور جب تعظیم کی بات آتی ہے نا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے تو تعظیم کا حق ادا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے سر کی ٹوپی کے اندر، امامے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کو سی لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک پی لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک پینے کی روایتیں موجود ہیں۔ اب یہ کہاں حدیث کے اندر حکم ہے، قرآن کے اندر حکم ہے؟ کیا نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دینا، یا میرے بال جو ہیں اس کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لو، یا میرا بول جو ہے اس کو پی لو؟ بھائی یہ سارے کے سارے ادب کے طریقے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سکھائے۔ پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ مجھے بتائیں جی امام بخاری نے، مسلم نے، محدثین نے، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم نے جو ہے یہ نقش نعلین جو ہے اس کو اپنے سینے پہ لگایا، امامے پہ لگایا، اس کو اپنی کتابوں میں جو ہے بنایا، اس کا ثبوت پیش کریں۔ اب یہ میں آپ کے سامنے امام ابو اویس عبداللہ بن اویس ابو الفضل بن مالک بن ابی عامر مدنی، یہ علماء مدینہ میں سے ہیں، ائمہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مسلم کے اندر، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کے اندر ان کی روایتیں موجود ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں۔ اور امام مالک کے یہ بھتیجے بھی ہیں، امام مالک کے بہنوئی بھی ہے۔ 167 ہجری ان کا وصال ہے۔ انہوں نے نقش نعلین پاک جو ہے اس کی مثل اپنے پاس بنوا کے رکھی تھی۔ پھر آگے ان کے بیٹے امام مالک کے جو بھانجے تھے اسماعیل بن ابی اویس، اب امام بخاری اور امام مسلم کے یہ استاد ہیں، امام شافعی اور امام احمد کے یہ ہم عصر ہیں، 226 میں ان کا وصال ہے۔ اب ان کے باقاعدہ آگے 3 سلسلے چلتے ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ کی سند ہوتی ہے اس طرح 3 سلسلے جو ہے نقش نعلین کے اعتبار سے جو تھے یہ امام مالک کے بھانجے اسماعیل بن اویس سے چلے تھے۔ تو بھائی یہ جو نقش نعلین ہے تبع تابعین کے دور سے آج تک جو ہے علماء امت اپنی کتابوں کے اندر اس کو بناتے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے۔ جو چیز مسلمانوں کے مابین مشہور ہو جائے اور اس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو جائے تو ادب کے لیے صرف یہی کافی ہے، ہمیں اس چیز کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہے۔